بلوچستان پشین میں جلسہ ہوا ہے اور وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں پہ شریک ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز سامنے آئی وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اور شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بی این پی مینگل، سب کی سب جماعتیں اس میں شریک تھیں اور ایک بھرپور قسم کا یہ جلسہ تھا۔ یہ ایک واضح میسج گیا ہے کس کو؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہوگا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین شکنی کی جائے اور پورے کا پورا الیکشن چوری کر کے ایک فیک اور فراڈ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلط کر دی جائے اور پاکستان کے عوام پر۔ آپ کو میں کچھ تقاریر سنواتا ہوں، تقاریر کے کچھ حصے سنواتا ہوں تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ جلسے میں شدت اور حدت کتنی تھی۔ ذرا سنیے، سب سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سربراہ ہیں اپوزیشن اتحاد کے اور انہوں نے ایک واضح دو ٹوک انداز میں ایک میسج دیا ہے۔ ذرا سنیے جی۔ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو، ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو، ہم کسی فتوی فروش ملا کو، ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جیو اور جینے دو کی بنیاد پہ ایک ایسے خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزے سے زندگی کریں۔ جبر کی قوتیں پاس نہ آئے، پھر دمادم مست کلندر، یہ اس تشکیل کا منتہا و مقصود ہے۔ نیکسٹ سنیے جی، محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا آئندہ سے؟ جو ہاتھ ہماری باپ بہن بیٹی بچوں کی طرف بڑھے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی یہ بدماشی نہیں کرے گا۔ فوجی زندہ باد، فوج کا حلف ہے، ہر فوجی چاہے سپاہی ہو، چاہے کرنیل ہو، چاہے جرنیل ہو، اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ ہم دس بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے ماں، خدا کے لیے، قرآن کے واسطے رحم کرے اس ملک پہ اور اپنی حلف کا خیال رکھیں۔ آئے پھر میں آگے ہوں گا، عمر ایوب میرے پیچھے ہوگا، یہ سارے علماء ہوں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، سلوٹ کریں گے، اور اگر آپ ہماری بے عزتی کریں گے ہم آپ کو وہ چھنے چبوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو بکاؤ مال ہے وہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، جو بکاؤ مال ہے وہ سینٹ کا ممبر بن جاتا ہے۔ مولانا صاحب آپ چونکہ عمر میں بڑے ہم سب کے کسی ہیں، مولانا صاحب بات یہ ہے ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں اپنی ماں عزیز ہے، اپنے بہن عزیز ہے، دوسروں کی ماں بہنیں ہمیں عزیز ہیں۔ لاہور کے ایک شریف وکیل نے کہا کہ مجھے فلانے ادارے کے آدمی نے کہا کہ ٹھیک رہو، ہمیں پتا ہے تمہاری ماں کہاں ہے، تمہاری بہن کہاں ہے، تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، اللہ کو مانو۔ اگر ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ کی بھی ماں بہنیں ہیں، وہ دن مت لاؤ ادھر، پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئے کہ کوئی سرکاری ملازم سرکاری وردی پہن کے گلی کوچے میں نہ پھر سکے، نہ پھر پولیس کی وردی چلے گی، نہ فلانا کی چلے گی، نہ فلانا کی۔ آئے پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان بنائے۔ جب لگے ہوئے ہیں فلانے جرنیل کو ایکسٹینشن دے دو، فلانے جج کو ایکسٹینشن، کیوں کس لیے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں، فوجی ہو سیولین ہو، کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ایکسٹینشن قانونی طور پہ بند ہونی چاہیے۔ اب جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کا کیا کہنا تھا۔ یہ پولیس، یہ کسٹمز اور یہ ایف سی، سنو ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ یہ پیٹرول، ڈرائی فروٹ، میڈیسن، گاڑیاں، دنیا جہان کی اسمگلنگ، ایران سے، افغانستان سے، بلوچستان کے راستے سے، یہاں آپ کے تمام سرکاری ادارے، فرنٹیئر کور، سنو، فرنٹیئر کور، کسٹم، پولیس،
लेवी, ये सारे स्मगलिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन आज इस जलसे के लिए सारी रोडों पे पुलिस मौजूद थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। और ये भी सुन लो, यहां बलूचिस्तान से निकलने वाला कोयला या आपने पीएलए को बता देना होता है या आपने एफसी को बता देना होता है। वाह जी वाह, सिक्योरिटी फीस के नाम पे ये बत्ताखोरी सरकारी इदारे कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों, आज पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जेर एहतमाम ग्रैंड अलायंस का जो आज का जलसा है, इसके कामयाब इनेकाद पे मैं मशर महमूद खान चकदेई साहब को। तो ये जनाब मामला था, ये जलसा हुआ है और इस जलसे की शिद्दत और हिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। और अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं वो इम्पोर्टेंट इस एतबार से है कि इससे पहले इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि जी वो तो अकेले हैं, वो जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, बाकी सारे के सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया, नवाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया, PMLN को इक़्तिदार दे दिया, MQM को इक़्तिदार दिया, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है और अब मामला ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दे दी है। लिहाजा वो जो पाकिस्तानी फार्मूला था वो हमने सबको हर जगह पे एडजस्ट कर दिया है। लेकिन ये पहला मौका है कि ये एडजस्टमेंट जो है वो कामयाब नहीं होने पा रही और ये पहला जलसा था और ये पहला मामला था। और उसके बाद सूरत हाल क्या है ये, क्योंकि इस वक्त फोकस क्या किया जा रहा है, सानिया बहावल नगर हो या फिर 9 मई हो या फिर 25 मई हो या फिर 18 मार्च हो, ये सारे का सारा और फिर झूठे मुकदमात जिस तरीके से पिछले 2 सालों में झूठे मुकदमात की एक भरमार है, ना ही उसमें कोई जज बचा, ना ही कोई जर्नलिस्ट बचा और ना ही कोई सियासतदान बचा, ना ही कोई दानिश्वर बचा, वो सब हमारे सामने है। तो लिहाजा ये एक इब्तदा है, शुरुआत है। और दूसरी जानिब हो क्या रहा है, दूसरी जानिब हो ये रहा है कि ये सारी पुलिस जो आज जिसका जिक्र किया जा रहा था कि सारी पुलिस वो पहुंची हुई थी इस जलसे के लिए। दफा 144 पहले नाफिज कर दिया गया था ताकि खौफ हरास फैलाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, बलूचिस्तान के अवाम ने इस दफा 144 को दरखोरे इतना ना समझा और वो उन्होंने भरपूर शिरकत की है। और ये बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान को मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी जोन बनाया हुआ है, एक तवील अरसे से सिक्योरिटी जोन चल रहा है और वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, पहले वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मामला था और उसके बाद फिर वहां पे दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो मौजूद थी।